الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ان دروس میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو عافیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہماری گفتگو الیوم الآخر، آخرت کے دن کے تعلق سے ہو رہی ہے، جو عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں قیامت کی نشانیاں ہمارے ساتھ ہیں کہ قیامت کے وقوع سے پہلے چھوٹی بہت ساری نشانیاں ہوں گی، جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ قیامت سے پہلے مال بڑھ جائے گا، تو یہ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ پہلے اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ تبوک کے جنگ کا موقع تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ خیمہ، ٹینٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لو، گن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں کیا کرو، تم شمار کر لو، یاد رکھو، گن لو۔ تو قیامت آنے سے پہلے، اور مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں کو قیامت کی نشانی تم جان لو۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 6 چیزیں ضرور واقع ہوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتی۔ کیا مطلب؟ کس کی موت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت۔ پہلی موت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا، وفات پا جانا، انتقال کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی۔ کافر کہتے تھے کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے، تو کیا وہ ہمیں افئم مت فہم الخالدون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں، تو صحیح معنی میں اسے کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے۔ کیا بولتے ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ نہیں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار۔ موت ایک دروازہ ہے، اس میں ساروں کو جانا ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا۔ ہم جتنے دعات ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ایک داعی کو بہت ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ آپ ادیان کے تعلق سے آپ کو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سخت ترین دشمن، اشد الناس عداوہ، مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں۔ یہود کے بارے میں کیا کیا معلوم ہے آپ؟ ان کی کتاب کون سی ہے؟ کچھ باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں پڑھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، انبیاء کے تعلق سے ان کا سلوک کیسے ہے، انبیاء کے تعلق سے ان کے نظریات کیسے ہیں۔
ان کے افکار کیا ہیں، کتنے گھناؤنے افکار ان کے ہیں انبیاء کے تعلق. لیکن ایک داعی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. یہودیوں کے عقائد، تو میں نے جیسے عربی میں کتاب الیہودیہ والنصرانیہ، ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ہم نے ان کی کتاب پڑھی الیہودیہ والنصرانیہ. یہودیوں اور نصرانیہ کے تعلق سے ایک کتاب عربی میں ان کی ہے، تو انگریزی میں بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو بیت المقدس کی تاریخ سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد بھی 6-7 مہینے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیا کرتے رہے؟ نماز پڑھتے رہے. تو بیت المقدس یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیت کعبۃ اللہ، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. کہا کہ سب سے پہلا گھر زمین پر اللہ کا جو بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت المقدس. تو ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، کتنے سالوں کے بعد یہ بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 سال. کتنا؟ 40 سال. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی. آدم علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب، اور پھر آخر میں سلیمان علیہ السلام نے اسے بنیادوں پر دوبارہ اس کو تعمیر کیا. کون سا؟ بیت المقدس. اور 15 سن ہجری میں مسلمانوں نے اس کو کیا کیا؟ فتح کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں کے جو پاسٹر تھے، وہاں کا جو عالم تھا، راہب تھا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس کی چابیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لیے. اور پھر وہاں جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھا کہ ہم لوگ مسجد کہاں بنائیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور چاہا کہ مسجد بالکل سامنے ہو، اور بڑی لمبی تفصیل ہے، گفتگو ہے. تو اس کے بعد 1080 سال تک لگ بھگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قبلہ یہ کیا رہا؟ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا. 1080 سال بہت بڑی بات. اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہودیوں نے چھینا، اور اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، پھر صلاح الدین ایوبی نے پھر اسے واپس لیا. اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہودیوں کے ہاتھ میں. انہوں نے بیت المقدس کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا سفر کیا تو کہاں سے کیا؟ بیت المقدس سے کیا. تو بیت المقدس ایک طرح سے ہر مسلمان کا حق ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ ہر مسلمان کا حق بیت المقدس ہے. تو وہ ایک لمبی فصیل ہے، جگہ ہے، جس میں 200 سے زائد آثار ہیں، جہاں منبر صلاح الدین ہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں. اس میں کتنی جگہیں ہیں؟ پوری 200 سے زیادہ. منبر صلاح الدین جس کو آگ سے جلا دیا گیا، یہودیوں کی سازش تھی کہ اس کو ختم کر دیں. تو ایسا منبر جس میں کوئی کیلا نہیں تھا، منبر ایسا بنایا گیا کہ لکڑیوں کو آپس میں ایسا جوڑا گیا کہ آپس میں وہ کیا ہوں؟ ایک ممبر کی شکل، کوئی میخ نہیں. اس طرح سے بہرحال ہر چیز کی ایک خصوصیت تھی. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مسلمانوں کی ایک عظمت کی نشانی تھی، جسے یہود مختلف بہانوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہاں کی نمازیوں کو کبھی شہید کیا گیا. ایک ہی وقت میں 27 نمازی کیا ہو گئے، ایک بار وہاں گولیوں کا نشانہ بنے، یہودیوں کے قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. بہرحال بیت المقدس کی فتح یہ قیامت کی
نشانی ہے. کتنے ہوئے اکرم؟ کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 2. تو چلیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم موتان. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کثرت سے اموات ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کثرت سے لوگ مریں گے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ایسے کا قعاص الغنم، بکریوں میں ایک بیماری آتی ہے. کس میں؟ بکریوں میں. ویسے بیماری آئے گی اور کثرت سے لوگ کیا ہوں گے؟ مریں گے. تو علماء نے کہا کہ اس سے مراد طاعون ہے. جو طاعون عمواس، ایک طاعون کی بیماری پلیگ آئی تھی جس میں بہت سارے صحابہ انتقال کر گئے تھے. اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ، ان کا بھی انتقال ہوا تھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی جو بیماری ہے طاعون کی بیماری کے تعلق سے کہا گیا. طاعون کی بیماری بولے تو انگلش میں کیا بولیں گے آپ؟ پلیگ. کہا کہ وہ جو بیماری ہے وہ بیماری مدینے میں نہیں آئے گی، اور اس بیماری میں مرنے والا شہید ہوگا. حدیث ہے، صحیح حدیث ہیں. تو کیا اس بیماری کو اس وبا سے آپ جوڑیں گے؟ یہ پینڈیمک جو اب جو چل رہا ہے کیا ہے؟ وبا الگ ہے، طاعون الگ ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ جو حدیثیں ہیں طاعون کی، اس حدیثوں کو آپ اس پر کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ جوڑ نہیں سکتے ہیں. تو کرونا وائرس طاعون کا حکم اس کا نہیں ہے. طاعون الگ ہے، کرونا وائرس یہ الگ ہے. یہ وبا ہے اور وہ ایک مخصوص بیماری ہے جس کے تعلق سے بتلایا گیا تھا. سمجھ میں آگئی بات؟ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 6 نشانیوں میں سے. قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کا ذکر. ہاں. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مال و دولت کا زیادہ ہو جانا. ایک آدمی 100 دینار بھی دیں گے تو ان کو حقیر اور کمتر جانے گا. بہت کم دیے جی پیسہ. 100 دینار بہت بڑی بات ہے. اتنا لینے کے بعد بھی وہ کیا بولے گا؟ ارے یہ تو بہت کم لگتا ہے. ہاں. تو اس پر ناراض ہوگا اور مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چیز پوری ہوئی. اس کے بعد 5ویں فتنے کے بارے میں کہا کہ آپس کی مخاصمت و مخالفت، یعنی آپس میں لوگ لڑ پڑیں گے. عرب کا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ تو ہم نے اس کا ذکر بھی سنا. جنگیں، بہت سارے چیزیں فتنے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد 6ٹی نشانی بتائی گئی، صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی. ایک صلح ہوگی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان. پھر رومی مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کریں گے. اور ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 6 نشانیاں اس میں بتلائی گئی ہیں. اس میں سے جو نشانی ہمارے ساتھ تھی وہ کون سی نشانی ہے؟ آج کے درس میں ہم کیا سنیں گے؟ بیت المقدس کی فتح کے بارے میں ہم سنیں گے. یہی چیز ہم کو پڑھنی ہے. تو اس سلسلے میں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں حدیث تو ہم نے پڑھ لیا ہے. صبغت اللہ صاحب، حدیث تو ہم نے پڑھا ہے. دیکھیے کہتے ہیں عوف بن مالک یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قیامت سے پہلے کتنی نشانیاں آئیں گی؟ 6 نشانیاں آئیں گی. تو اس میں سے ایک ہے قبلہ اول جو فلسطین میں ہے، مسلمان اسے فتح کریں گے. تو سب سے پہلے مسلمان کب فتح کیے اس کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی باہر نہیں نکلے، اور یہ موقع تھا کہ ان کو فلسطین آنا تھا اور وہاں سے کیا لینا تھا؟ چابیاں لینی تھی. اس کی چابیاں لینی تھی. تو کہتے ہیں کہ چابیاں لینے کے لیے وہ پہنچے
تو وہاں بہت سارے ان کے بڑے بڑے راہب تھے، بڑے بڑے سردار تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سادگی کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جو بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، کچھ باتیں انہوں نے کہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے، کس میں عزت دی ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کو اللہ نے کس میں عزت دی؟ اسلام میں۔ ہم لوگ عزت اسلام چھوڑ کر اگر تلاش کرتے ہیں تو اذلنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ تو آج ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کے ساتھ چلیں گے تو ہم کو کیا نہیں ہوگا؟ ترقی نہیں ہوگی، کاروبار اچھا نہیں ہوگا، منافع نہیں آئے گا۔ حالانکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر جگہ کے، ہر وقت کے لوگوں کے لیے مناسب ہے، یعنی کبھی بھی، کسی ٹائم، کہیں بھی اسلام کیا ہے؟ اپڈیٹ ہے۔ آپ اسے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہو کر حلال راستے اختیار کر کے آپ بڑے بیپاری نہیں بن سکتے، آپ ایک مالدار ترین انسان نہیں بن سکتے۔ اس لیے اسلام کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ دیکھیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری موت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر گھر میں فتنے کا داخل ہونا۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنے سے مراد وہ فتنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ویسے آج ہمارے ہر گھر میں کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ مختلف چیزوں کی شکل میں ہمارے گھر میں کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں، لیکن ہمارے گھروں میں شیطان کی کھڑکی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ کھلی رہتی ہے۔ پہلے سے اس کا سائز چھوٹا تھا، لیکن اب سائز بھی کیا ہو گیا ہے؟ بڑا بڑا ہو گیا ہے، اور گھر کیا بن گیا ہے؟ تھیٹر بن گیا ہے۔ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ ہوم تھیٹر۔ پہلے ہوم ہوتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تھیٹر ہو گیا۔ ویسے تھیٹر والے بھی پریشان ہیں، اب کرونا وائرس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مسلط کر دی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارے گھروں میں رحمت کیسے ہو؟ کہا کہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ تیسری نشانی کہا کہ موت کی بیماری عام ہوگی۔ موت کی بیماری سے مطلب لوگ مریں گے، بکثرت اموات ہوگی۔ جیسے ہم نے گزشتہ حدیثوں میں پڑھا، لا يدری القاتل، قاتل نہیں جانے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ الحرج، یعنی ایک دم لوگ قتل و غارت گری کریں گے، اور مال کیا ہوگا؟ اتنا بڑھے گا کہ 100 دینار، یعنی آدمی اتنے پیسے، جیسے آج کا حال ہے، آپ کو دیتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اتنے پہ فقیر راضی ہو جائے گا کہ نہیں راضی ہو جائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم ہی کو واپس نہ کر دے کچھ اس میں ڈال کر۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کم سمجھے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں نشانی اس حدیث میں بتائی گئی کہ رومی تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ رومی سے مراد نصارہ ہیں۔ کہا کہ اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہاری طرف چڑھائی کریں گے۔ یہ تو احادیث میں ہیں۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں۔ یعنی بیت المقدس کب فتح ہوا؟ بعض نے کہا کہ 15، بعض نے کہا کہ 18، اور مسلمانوں کے پاس تقریباً اس کے بعد 1000 سال تک مسلمانوں کی اس میں یہ رہی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مسلمانوں سے پھر چھین لینے کے 90 سال کے بعد پھر ان سے کس نے چھینا؟ صلاح الدین ایوبی نے چھینا۔ اور 1180 پر 7 میں کتنا؟ آج کتنا ہے؟ 2020۔ ہاں، تو آپ اسے مائنس کر کے دیکھ لیجئے۔ کہا کہ پھر سلطان صلاح الدین نے دوبارہ اسے آزاد کیا، اور پھر آج کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے۔ اور پھر جب امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت بزور شمشیر دوبارہ وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔
تو کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں کہ چلو انتظار کریں امام مہدی کا، کچھ نہیں کریں، اب کیا کریں گے امام مہدی کا انتظار کریں گے تاکہ جب آئے گا تو دعویٰ بھی ہو جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، تو ہر شخص پر دعویٰ یہ یعنی حالات کے حساب سے واجب ہے، حالات کے حساب سے واجب ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ آج لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ان کو دین کے بارے میں سمجھائے، دین کے بارے میں بولے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ ایک قیامت کی ایک نشانی کیا بولے ہم، ایک اور نشانی کیا تھی ہمارے ساتھ، طاعون کی وبا۔ کیا ہے؟ طاعون کی بیماری کا جب ذکر آتا ہے تو کہا کہ وہ چونکا لگانا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جن کی طرف سے وہ چونکا لگاتا ہے، اس سے وہ بیماری آتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے زیادہ کچھ بات نہیں کہی طاعون کے بارے میں۔ وہ بھی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ وبا عام پھیلے گی، جیسے حافظ ابن حجر، ابن کثیر اور دوسرے شارحین کے نزدیک یہ وبا 18 سن ہجری میں فلسطین میں ایک جگہ کا نام تھا طاعون عمواس۔ وہ جگہ کا نام کیا ہے؟ عمواس، یعنی بیماری جہاں پھیلتی ہے اسی نام سے کیا ہو جاتا ہے؟ میڈراس کیا بولتے اسے؟ آنکھیں آتی ہیں، تو وہ آنکھیں جو آتی ہیں کیا بولتے ہیں؟ میڈراس ہے۔ تو چونکہ بیماری وہاں سے پھیلتی ہے تو وہاں کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسے آ جاتا ہے۔ ایک بلڈ ہے، بلڈ گروپ ہے جو بہت ریئر ہے، تو بامبے بلڈ، اسے کیا نام رکھا انہوں نے؟ آپ نے سنا کبھی؟ نہیں سنے؟ تو وہاں جو کہ وہ پہلا پیشنٹ ادھر پایا گیا تھا، ابھی دوسرا پیشنٹ مالیگاؤں میں پایا گیا، وہ بھی مہاراشٹر میں۔ تو اس بلڈ کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ بامبے بلڈ۔ اب اس کا پتہ نہیں کیا رکھیں گے لوگ، کووڈ-19 کا۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس سے بچائے رکھے، عافیت دے۔ تو بیماری جہاں پھیلتی ہے اسی کا نام اس سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تو عمواس یہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے، تو وہیں سے بیماری پھوٹی تھی، اسی کا نام طاعون عمواس رکھ دیا گیا۔ اور یہ بیماری پھیلتے پھیلتے شام تک پھیل گئی، سیریا تک۔ اور اس زمانے میں جب سیریا بولا جاتا تھا تو ایک بہت بڑا علاقہ تھا، آج کی طرح سیریا اتنا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بیماری پھیلی اور اس میں اکثر صحابہ کا انتقال بھی ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے انتقال ہوئے۔ بعض روایتیں آتی کہ کہا کہ 20 یا 30 بیٹے اس بیماری میں گئے۔ ایک بیٹے دو بیٹے نہیں، متعدد بیٹے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ کہتے ہیں بہت سارے صحابہ اس میں فوت ہوئے۔ اس میں ایک مشہور نام جس کا کہا کہ امین هذه الامہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال بھی اس میں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بات کہا کہ میری موت قیامت کی نشانی ہے۔ تو آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور وہ لوگ حیات اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے، احادیث کہتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے کہا کہ میرا انتقال ہونا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی اس میں بتائی گئی احادیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ ہم لوگ پڑھے ہیں نشانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ، شام کا ایک شہر حوران میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ آنکھ کہاں نکلی ہے، کہاں کی اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی؟
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جیسے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش مجھے علم ہو کہ یمن کے ایک شہر جبل الوراق مقام سے آگ کب نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں اس طرح روشن ہو جائیں گی جس طرح دن کی روشنی میں ہو۔ آگ کہاں نکلی ہے؟ یمن میں۔ کہاں کی اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گے؟ یعنی وہ بصرہ۔ بعض نے کہا کہ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ شام کا شہر حوران، تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا نکلنا بھی یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی ہو چکی ہے۔ جیسے 650/4 کب 650/4 میں نشانی ظاہر ہو چکی ہے، جیسا کہ ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 650/4 سال، جیسے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مدینے کی مشرقی جانب حرہ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی آگ روشن ہوئی تھی۔ ابھی بھی مدینے میں حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، مدینے کی دونوں طرف، وہیں سے ہم لوگ چل کے آتے تھے، حرہ شرقیہ نام سے۔ کہتے ہیں کہ ملک شام اور دوسرے ملک کے لوگوں کو وہاں آگ نکلی، لیکن لوگوں کو معلوم تھا کہ آگ کی روشنی کہاں تک پہنچی۔ تو بہت لمبی تفصیل اس میں ہے۔ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ آگ قیامت سے پہلے نکلے گی، سارے لوگوں کو جمع کر کے کدھر لے جائے گی؟ حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ حشر کا میدان کون سا ہے؟ شام۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں اس سلسلے میں ہیں۔ تو اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ مختلف جنگیں ہوں گی انشاءاللہ، کل کے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، امانت کیا ہے؟ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے امانت کا ختم ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ، امانت ختم ہو جائے گی اور لوگ خیانت بھرپور کریں گے۔ آج کسی کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کون امانت دار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ایسا نہیں تھا، سارے امانت دار تھے الحمدللہ۔ لیکن آج کی حالت بالکل یہ ہے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے پڑھیں گے۔